بزرگوں، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہے اور اس مہینے میں ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر ہم مسلمانوں کے معاشرے میں توہم، بدشگونی اور بدفعلی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں یہ بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ سفر المظفر کے مہینے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو جاننا ضروری ہے اور یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں توہم، بدشگونی اور بدفعلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے، بدفعلی لینے سے اور توہم پرستی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامۃ ولا صفر وفر من المجذوم كما يفر من الاسد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام چیزوں کو ختم فرمایا، اس کو باطل فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اگر ایک کو ایک بیماری ہوئی ہے اور وہی بیماری دوسرے کو ہوتی ہے تو یہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: ولا طیرہ، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی اور بدفعلی یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے اور انسان کا اللہ تبارک و تعالی پر جو عقیدہ ہونا چاہیے ذات اور صفات کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتا ہے تو انسان توہم میں مبتلا ہوتا ہے، بدشگونی میں مبتلا ہوتا ہے، بدفعلی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیسے بھی حالات پیش آ جائے، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم کہیں گے کل من عند اللہ، کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو پھر ہم توہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کے توہمات پالتے ہیں۔ اگر پیر کے نیچے بھی اگر پتھر آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، سامنے سے اگر بلی گزر جائے تو ہم راستہ کاٹ دیتے ہیں، راستے کو بدل لیتے ہیں کہ سفر نامبارک ہو جائے گا، نامناسب ہو جائے گا، اور طرح طرح کی توہمات ہم پال رکھے۔ کیسے انہی توہمات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن انہی توہمات میں اور انہی بدشگونیوں میں ایک یہ سفر المظفر کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بدشگونی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کسی کام کو انجام نہیں دینا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے اور کوئی خوشی کے پروگرام کو منعقد نہیں کرنا چاہیے۔ تو بزرگوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مہینوں کی وہی حیثیت ہے، کسی میں نحوست نہیں ہے، کسی میں خرابی نہیں ہے، کسی میں برائی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں تو ہمیں مصیبتیں لگتی ہے، ہمارے ساتھ پریشانیاں لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کسی مہینے کے ساتھ یا کسی دن کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ نحوست کو شامل نہ کریں اور یہ نہ کہے کہ فلاں مہینے میں شادی کرنا یا فلاں مہینے میں کوئی خوشی کا پروگرام کرنا خراب ہے، بلکہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنے اعمال سے جوڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں۔ کبھی ہمیں بیماری لاحق ہو جائے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے بیماری لاحق ہوئی۔ اگر ہمارے گھر میں پریشانیاں آ جائے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم صدقہ و خیرات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں پریشانی آ رہی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں رونق نہیں ہے اور گھر میں محبت اور بھائی چارگی نہیں ہے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے فرامین کو ختم کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ تمام چیزیں آ رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں عریانیت ہے، ہمارے گھروں میں بے پردگی ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہمیشہ فلمیں چلتی رہتی ہے، اس لیے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو بزرگوں، ہم سوچنے کے انداز کو بدلیں۔ ہمارے ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں اور جو بھی دشواریاں آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تم بدعملی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو سزا دیں گے ہی، دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سفر المظفر کے مہینے میں جو بہت سارے عقیدے ہیں، غلط عقیدے، 13 تیزی کا کہ ابتدائی 13 دن بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے تھے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام چیزوں کو صحیح طریقے پر سمجھ کر کے کرنے کی توفیق نصیب